بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وما تقدموا لأنفسکم من خیر تجدوه عند اللہ وخیرا وأعظم أجرا صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم عزیز اور بھائیوں، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1 کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کی گواہی ہے۔ اس کے علاوہ 4 عبادتیں ہیں، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ ان میں 3 طرح کی عبادتیں ہیں، بلکہ 4 طرح کی عبادتوں کی قسمیں ہیں۔ کچھ مالی عبادت ہے، کچھ بدنی عبادت ہے۔ بدنی عبادت نماز سب سے اہم ہے، جس میں کچھ اعمال کو انجام دینا ہے، کچھ عمل کرنا ہے۔ دوسری بدنی عبادت روزہ ہے، جس میں کچھ چیزوں سے اپنے آپ کو روک کر رکھنا ہے، کھانا پینا، صحبت کرنا۔ مالی عبادت زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، اور حج دونوں کو مجموعہ ہے، ارکان کی ادائیگی بھی ہے، پیسہ بھی خرچ کرنا ہے۔ یہ 4 عبادتیں ہیں۔ جان بھی اللہ کی دی ہوئی ہے اور مال بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، اور دونوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ کرنا ہے۔ یہ ہماری بندگی کا تقاضا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے ایمان والوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو خرید لیا ہے، اس بدلے میں کہ ان کو جنت ملے گی۔ یہ سودا ہو چکا ہے۔ کلمہ کے پڑھنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم نے اپنی جان اور مال کا اللہ سے سودا کر دیا۔ اب ہمارے پاس جو جان ہے یہ اللہ کی امانت ہے، اور جو مال ہے یہ بھی اللہ کی امانت ہے۔ اس امانت کو اگر اللہ کے حکم کے مطابق ہم خرچ کریں گے تو اس کے بدلے میں ملنے والی جنت کے ہم حقدار ہوں گے، اور اگر اس کے حکم کے خلاف خرچ کریں گے تو پھر اس جنت کے حقدار نہیں ہوں گے۔ اس لیے ہمیں دونوں قسم کی عبادت کو یکساں اہتمام کے ساتھ انجام دینا ہے۔ اس وقت رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، جس کی خاص عبادت روزہ ہے، جو عبادت کی قسموں میں سے ایک اہم قسم ہے۔ بدنی عبادت کی وہ قسم ہے جس میں کچھ چیزوں سے اپنے آپ کو باز رکھنا ہے۔ زکوٰۃ بھی اسلام کی اہم عبادتوں میں سے اور اہم ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور آپ غور کریں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے جگہ جگہ اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ کا حکم ساتھ ساتھ ملتا ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ۔ جہاں جہاں نماز کا ذکر ہے، اکثر مقام پہ اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا بھی تذکرہ فرمایا ہے۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ زکوٰۃ کا فریضہ کوئی ایسا فریضہ نہیں ہے کہ جو شاذ و نادر اور گنے چنے الفاظ کے اوپر عائد ہوتا ہو، بلکہ مسلمانوں کی اکثریت وہ ہے کہ جو نماز ادا کرنے کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ ادا کرنے کے بھی مکلف اور مخاطب ہیں۔ اسی لیے حج کا تذکرہ تو ایک جگہ فرما دیا گیا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ جو لوگ حج کی طاقت رکھتے ہوں، ان کے پاس حج کرنے کا خرچہ ہو، ان کے ذمے اللہ کے گھر کا حج فرض ہے، اور زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ لیکن جس طرح نماز دن رات میں 5 مرتبہ فرض ہے اور روزانہ فرض ہے، اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ زکوٰۃ کا تذکرہ بار بار فرما رہے ہیں کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کی فرضیت بھی امت کے اکثر افراد سے متعلق ہے، اور اس کے امت کے افراد مخاطب ہیں اور مکلف ہیں۔ یہ تصور کہ بہت بڑا آدمی ہوگا تو اس کے ذمہ زکوٰۃ فرض ہوگی، یہ غلط ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو زکوٰۃ فرض ہوتی تھی تو 200 درہم جس کے پاس ہو اس پہ زکوٰۃ فرض ہو جاتی تھی۔ اس زمانے میں 200 درہم کی وہی حیثیت تھی جو آج کے زمانے میں 200 روپیے کی ہے، یعنی قوت خرید کے اعتبار سے۔ یہ الگ بات ہے کہ درہم چاندی کا سکہ ہوتا تھا، اور آج چاندی کا 200 سکہ جو ہوگا اس کی قیمت ہمارے ہندوستانی روپیے کے اعتبار سے بہت زیادہ ہو جائے گی۔
چنانچہ 200 درہم کا وزن 612 گرام بنتا ہے، اور زکوٰۃ کا نصاب یہی ہے 612 گرام چاندی۔ لیکن اس وقت تک یہی سکہ تھا اور اسی سے چیزیں خریدی بیچی جاتی تھی، تو گویا 200 درہم کا جو مالک ہوتا تھا وہ صاحب نصاب ہو جاتا تھا۔ شرط صرف یہ تھی کہ وہ صاحب نصاب ہونے ہی کی حالت میں کوئی سال گزر جائے تو اگلے سال میں جا کر اس کی زکوٰۃ فرض ہوتی تھی۔ یہ حیثیت تو عام طور سے مسلمانوں کی تھی، اور آج میں نے ریٹ معلوم نہیں کیا ہے، لیکن چاندی کی قیمت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے 612 گرام چاندی کی قیمت جو بہت زیادہ نہیں ہوئی، ایک متوسط طبقے کا آدمی اتنی مالیت کے کم مالک ہوتا ہے اور اتنا نصاب اس کے پاس سال بھر رہتا ہے، اس لیے زکوٰۃ ادا کرنے کی فکر ہر ایک کو کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے اتنی چیزوں کو جوڑا جاتا ہے کہ سب ملا کر تو نصاب پورا ہو ہی جائے گا۔ اگر کوئی تجارت کر رہا ہے تو اس کا جو مال تجارت ہے، جو چیز فروخت کرتا ہے اس کو دیکھیں گے، روپیہ نقد پیسہ جو ہے اس کو دیکھیں گے، کچھ گھر میں سونا چاندی کا زیور ہے اس کو دیکھیں گے، یہ سب ملا کر اگر نصاب کے برابر ہو جائے تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ بہت سی صورتیں ایسی ہوتی ہیں گھر میں عورتوں کے پاس زیورات ہوتے ہیں، وہ اپنے کو غریب سمجھتی ہیں، بلکہ بسا اوقات وہ دوسروں سے زکوٰۃ کا مطالبہ بھی کرتی ہیں اور ان کے پاس بقدر نصاب سونا چاندی موجود ہوتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ نصاب کا دو معیار ہے، ایک ہے سونے کا معیار، ایک ہے چاندی کا معیار۔ سونے کا نصاب بنتا ہے 7.5 تولہ سونا، اور چاندی کا نصاب بنتا ہے 52.5 تولہ چاندی۔ جس کے پاس صرف سونا ہو اور کچھ نہ ہو، یعنی روپیہ پیسہ بھی نہیں ہے، مال تجارت بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، صرف سونا ہے، تو وہاں تو 7.5 تولہ سونا دیکھا جائے گا۔ لیکن اس کے علاوہ جتنی شکلیں ہوتی ہیں سب میں معیار چاندی بنے گا، یعنی کچھ سونا ہے کچھ چاندی ہے، کچھ سونا ہے کچھ روپیہ ہے، کچھ سونا ہے کچھ بزنس کا مال ہے، تو سب کو کنورٹ کر لیا جائے گا چاندی کے ریٹ میں، اور 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر اگر مالیت بن جاتی ہے تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اور جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی وہ اگر زکوٰۃ لے گا تو نہ اس کے لیے لینا جائز ہے اور نہ دینے والے کی زکوٰۃ ادا ہو۔ تو اس وقت دو باتوں کی طرف متوجہ کرنا ہے، ایک تو یہ کہ اپنے اپنے مالی حیثیت کا حساب کر کے ہر شخص فکر کرے، گھر میں خواتین کے پاس جو زیورات ہو ان کو بھی دیکھیں، اور اگر زکوٰۃ بنتی ہے تو اس کو ادا کرنے کی فکر کریں۔ دوسری بات یہ کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے، یہ اعلیٰ درجے کی عبادت ہے، جیسے نماز عبادت ہے، اس کو ادا کر کے آدمی اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، اور اس کو ادا کر کے آدمی کو خوشی ہوتی ہے کہ ہم نے ایک فریضہ ادا کیا ہے۔ جیسے رمضان کا روزہ ہے، عبادت ہے، ہر روزہ رکھنے والا مسرت و خوشی کا احساس کرتا ہے کہ اللہ نے ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اگر کوئی حج کرنے چلا گیا کتنا خوش ہوتا ہے، اپنی قسمت میں ناز کرتا ہے کہ اللہ نے مجھ کو حج کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ بالکل اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی ایک فریضہ ہے، بہت خوش دلی کے ساتھ، بڑی بشاشت کے ساتھ اپنے مال کا حساب کر کے اس کی زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ یہ مال کا حق ہے، یہ اللہ کی بندگی کا بندے کے اوپر ایک حق ہے کہ اس کو ادا کرے، اور جیسے نماز کا مطالبہ ہے ویسے زکوٰۃ کا بھی مطالبہ ہے۔ سونے چاندی کے علاوہ اس زمانے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو زکوٰۃ فرض ہوتی تھی، مویشیوں کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہوتی تھی۔ کسی نے اگر کوئی جانور پال رکھے ہیں اور چراگاہ میں ان کو چراتا ہے تو 40 بکری پالنے والے پر 1 بکری واجب ہوتی تھی۔ 30 گائے جس کے پاس ہے اس کے ذمہ 1 گائے کا بچہ واجب ہوتا تھا، جس کے پاس 5 اونٹ ہیں 1 بکری واجب ہوتی تھی۔ تو سوچئے کہ ریوڑ والا ہے، 40 بکری ہے تو 1 بکری دو، 5 اونٹ ہے تو 1 بکری ادا کرو۔ اس طرح تو عام طور سے چرواہوں کے پاس ہوا کرتا تھا، جس کے پاس ریوڑ ہے جو پال رکھے اس پر بھی زکوٰۃ فرض تھی۔ یہ ایسی عبادت ہے کہ جس سے عام مسلمانوں کا تعلق ہے، اور بہت کم لوگ وہ ہوں گے کہ جو جن پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، جو زکوٰۃ لینے کے حقدار۔ اچھا، یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ جس کے ذمہ زکوٰۃ فرض نہ ہو بس وہ زکوٰۃ لینے کا اہل بن گیا، نہیں،
درمیان میں ایک درجہ ہے، یہ 3 درجے ہیں۔ ایک وہ شخص ہے جس پر خود زکوٰۃ فرض ہے، ایک وہ شخص ہے جس پر زکوٰۃ فرض تو نہیں ہے لیکن وہ زکوٰۃ لے بھی نہیں سکتا، اور تیسرا درجہ وہ ہے کہ جس پر زکوٰۃ فرض بھی نہیں ہے اور وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ کہ درمیانی درجہ جو ہے یہ وہ ہے جس کی بنا پر قربانی واجب ہوتی ہے اور صدقہ فطر واجب ہوتا ہے۔ یہ بھی غنا اور مالداری کا ایک درجہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ زکوٰۃ کے لیے تو شرط یہ ہے کہ سونا، چاندی، روپیہ، پیسہ، مال تجارت، ان کی مقدار ہو 52.5 تولہ چاندی کے برابر، جس کو مال نامی کہا جاتا ہے، جس سے بڑھوتری کی صلاحیت ہے۔ لیکن قربانی واجب ہونے کے لیے اور صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے مال نامی کا ہونا ضروری نہیں ہے کہ بڑھوتری والا مال، بلکہ روزمرہ کی ضروریات سے فارغ اگر کوئی چیز کسی کی ملکیت میں ہے جس پر اس کے گزر بسر کا مدار نہیں ہے اور ضرورت سے روزمرہ کی ضرورت سے فاضل ہو اور اس کی قیمت اتنی بن جاتی ہے 52.5 تولہ چاندی کے برابر، وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا۔ اس کو پہلے اپنی چیز خرچ کرنی ہے اپنی ضرورت میں، تب دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلانا ہے۔ اور ایسے شخص کے دل میں قربانی واجب ہو جاتی ہے، صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ اب وہ کیا چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی لیکن قربانی واجب ہو جاتی ہے؟ وہ کتابوں میں اس کی مثالیں لکھی ہوئی ہیں۔ تانبے پیتل کے بڑے بڑے برتن، 15 سیر 20 سیر کی دیگ ہے کھانا پکانے کے لیے، شادی بیاہ کے موقع میں کم ضرورت پڑ گئی۔ اسی طرح جوڑا کا کپڑا پکے تار کا، اب ظاہر بات ہے کہ ایک مرتبہ بن گیا تو کبھی اتفاق سے شادی بیاہ کے موقع میں پہننے کا نمبر آئے گا یا وہ بھی نہیں آئے گا، پڑا ہوا ہے۔ ایک چیز اور آتی ہے، لوگ زمین خرید کر چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر اپنی رہائش کے لیے مکان موجود ہے اور اس میں اس کی رہائش موجود ہو جاتی ہے اور زمین خرید کر رکھ دی ہے کہ بچوں کے کام آئے گی، پلاٹ پڑا ہوا ہے، وہ روزمرہ کی ضرورت سے روزمرہ کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، یعنی جس کی روزانہ ضرورت پڑتی ہو عام زندگی میں، ایسی ضرورت سے فاضل اگر ہے تو اس کی وجہ سے قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اور جو چیز استعمال کی ہے، ضرورت کی ہے، اس کی وجہ سے زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ آدمی کی مشینیں ہیں، مشین کتنی بھی قیمتی ہے، استعمال کی چیز ہے۔ سواری ہے، اس پر روزانہ سواری کرتے کتنی بھی قیمتی ہے، اس کی وجہ سے زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، نہ قربانی واجب ہوتی۔ لیکن جو ضرورت سے فاضل چیز ہے اس کی وجہ سے قربانی واجب ہو جاتی ہے، اور جس پر قربانی واجب ہوگی وہ زکوٰۃ لے نہیں سکتا۔ اب زکوٰۃ لینے کا ہے وہی بچتا ہے جس پر نہ قربانی واجب ہے نہ زکوٰۃ فرض ہے۔ اس لیے ہر ضرورت مند کو پیسہ اٹھا کے دے دینا یہ بھی خطرے کی بات ہے، پتہ چلا لینا چاہیے۔ بہت سی صورتیں ایسی ہوتی ہے کہ زیورات رکھے ہوئے ہیں، بچوں کے لیے اٹھا کے رکھ رکھا ہے اور زکوٰۃ دے رہے ہیں۔ ابھی کل مولوی ریاض پوچھ رہے تھے مسئلہ کہ شادی کے نام پر لوگ پیسہ وصول کرتے ہیں، تو ایک آدمی اگر پیسے وصول کر کے صاحب نصاب ہو گیا خود، اب وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتے۔ مثال کے طور پر اگر 10,000 روپئے پر نصاب پورا ہو جاتا، فرض کر لیجئے، تو اگر کسی ایک شخص نے 10,000 روپیہ دے دیا کسی کو اور ابھی اس کے دل میں کوئی قرضہ نہیں ہے، یہ فالتو ہے، خرچ کرنا ہے، آئندہ خرچ کریں گے، اب وہ صاحب نصاب ہو گیا، اس کو اگلا پیسہ دینے کی اجازت نہیں۔ ایسی صورت میں اگر کوئی ہمدرد ہو تو اس کی شکل یہ ہے کہ اس کو دیے بغیر ایک جگہ پیسہ اکٹھا کر کے ایک ساتھ کر کے دے دیا جائے تاکہ صاحب نصاب ہو جانے کے بعد پھر دوبارہ اس کو پیسہ نہ دیا جائے۔ ہماری یہ ضرورت ہے کہ ہمارا پیسہ صحیح مصرف کے اندر خرچ ہو، غیر مصرف کا خرچ کرنے سے زکوٰۃ ادائی نہیں۔ جو قرآن میں مصرف متعین کر دیا گیا ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم، 7 مصرف بیان کیا گیا ہے جن میں فقیر اور مسکین سب سے اول نمبر پر۔ فقیر وہ شخص ہے جو صاحب نصاب نہیں ہے، مسکین وہ شخص ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہے، ایسے شخص کو دیا جائے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ دینا چونکہ یہ عبادت ہے، اس لیے جس کو زکوٰۃ دی جائے اس کے ساتھ تحقیر اور تذلیل کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی ہم جس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں ہم اپنا فرض ادا کر رہے ہیں،
جس کو زکوٰۃ دی جائے اس کو حقیر جاننا، اس کی تذلیل کرنا، یہ اپنی زکوٰۃ کو ضائع کرنا ہے۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور اذیت پہنچا کر باطل مت کرو۔ جس کو صدقہ دیا ہے اگر اپنی زبان سے کوئی ایسا جملہ استعمال کیا جس سے اس کو ٹھیس لگتی ہے، کسی طرح تکلیف پہنچائی، احسان جتلائے جاؤ تمہاری مدد کر دی ہم نے، بھوکے بڑھتے اس طریقے کی کوئی جملہ استعمال کر لیا، یہ احسان جتلانا ہے۔ اذیت پہنچانا چاہے اپنے طرز عمل سے ہو چاہے زبان سے ہو، اس سے زکوٰۃ کا صدقہ ثواب باطل ہو جائے۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، جیسے ریاکاری کرنے سے اجر و ثواب ضائع ہو جاتا ہے، اسی طرح صدقہ کر کے تکلیف پہنچانا، احسان جتلانا، اس سے بھی ثواب باطل ہو جاتا ہے۔ ایک بزرگ کا جملہ بڑا اہم یاد آیا، کہتے دیکھو بھائی، جتنی عبادتیں ادا کی جاتی ہیں ان کا جو محل ہے وہ محل بھی قابل احترام ہے کہ نہیں؟ نماز باجماعت کہاں ادا کرتے ہیں؟ مسجد میں۔ مسجد قابل احترام ہے۔ کیوں قابل احترام ہے؟ کیونکہ نماز ادا کرنے کی جگہ ہے۔ روزہ، رمضان کا روزہ ماہ رمضان میں رکھا جاتا ہے، تو رمضان کے مہینے کا احترام کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس مہینے میں ایک فریضہ ادا کیا جاتا ہے، یہ ایک فرض کے ادا کرنے کا محل ہے، زمانہ ہے۔ حج ادا کرنے کے جتنے مقامات ہیں، عرفات ہے، منی ہے، مزدلفہ ہے، مکہ ہے، مدینہ ہے، جہاں زیارت کے لیے جاتے ہیں، سب قابل احترام ہے۔ کیوں؟ وہاں ایک اہم فریضہ ادا کیا جاتا ہے۔ تو زکوٰۃ کا محل کیا ہے؟ زکوٰۃ بھی تو ایک فریضہ ہے، اس کی ادائیگی کا محل وہی فقراء ہے، وہی مساکین ہے، جن کے اوپر زکوٰۃ خرچ کی جاتی ہے، وہ محل ہے ایک فریضہ کی ادائیگی، لہذا ان کا بھی ایک مقام ہے۔ حدیث میں آتا ہے ایک وقت آئے گا جب آدمی اپنا صدقہ لے کر نکلے گا، تلاش کرے گا آدمی کو لینے کے لیے، تو کوئی ملے گا نہیں، وہ کہے گا کل لائے ہوتے تو لے لیتا، آج تو میں خود صاحب نصاب ہوں، مجھے ضرورت نہیں۔ پریشان پھرے گا آدمی کہ اپنی زکوٰۃ کس کو دے گا۔ اور بھائی آج کے زمانے میں بھی یہ صورتحال ہے۔ یورپ کے ممالک میں، امریکہ ہے، برطانیہ ہے، ساؤتھ افریقہ ہے، جہاں عام طور سے مسلمان بہت خوشحال ہیں، وہاں یہ مسئلہ ہے کہ زکوٰۃ کس کو دے۔ وہ اپنی زکوٰۃ غریب ممالک کے اندر خرچ کرنے کے لیے بھیجتے ہیں، نائجیریا میں بھیجتے ہیں، بنگلہ دیش میں بھیجتے ہیں، برما میں بھیجتے ہیں، اور غریب ممالک کے اندر اپنے پیسے بھیجتے ہیں۔ قربانی کا زمانہ آتا ہے تو قربانی کر کے گوشت کیا کریں گے؟ کتنا گوشت کھائیں گے؟ جب قربانی کر کے گوشت تقسیم کرنا تو کوئی لینے والا نہیں ہے۔ غریب ویسے تو قربانی گوشت کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن جو خود قربانی کر رہا ہے 10 جانور کو دوسرے کا لے کر کیوں؟ اس لیے دوسرے ملکوں میں قربانیاں کراتے ہیں۔ تو بہت سی جگہوں پہ یہ صورتحال پیش آ چکی ہے کہ زکوٰۃ کا لینے والا کوئی موجود نہیں ہے۔ آدمی فکر مند ہے کہ ہماری زکوٰۃ کہاں خرچ ہو، کون اس کو قبول کرے۔ اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کو زکوٰۃ دی جائے، ایک طرح سے وہ ہمارا محسن ہے کہ ہمارا مصرف بنا وہ، اور ہماری زکوٰۃ اس کو دینے سے ادا ہوئی، ہم ایک عبادت سے فارغ ہوئے ہیں، اس لیے تذلیل نہیں کرنی چاہیے۔ اور خاص طور سے 2 عمل، من اور اذا، زبان سے احسان جتلانا یا کسی طرز عمل سے تکلیف پہنچانا، اس کو قرآن میں صاف لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور اذیت پہنچا کر باطل مت کرو۔ اس سے صدقہ باطل ہو جاتا ہے، یعنی تو ہو گیا لیکن ثواب سے آدمی محروم ہو جائے گا۔ اور وہ روایت اگر ذہن میں ہو تو ذرا سوچئے کہ اس کا الٹا بوال بھی پڑ سکتا ہے۔ قیامت کے دن 3 قسم کے لوگوں کو بلایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا اور اپنے احسانات کا تذکرہ کر کے پوچھیں گے کہ تم نے ہماری نعمتوں کا کیا حق ادا کیا۔ وہ 3 قسم کے لوگ کون ہوں گے؟ اس پہ ایک غنی بھی ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ نے دولت عطا فرمائی، اس سے پوچھیں کہ ہم نے تمہیں مال دیا تھا، دولت دی تھی، تم نے کیا حق ادا کیا؟ وہ کہیں گے پروردگار خیر کا کوئی ایسا موقع نہیں تھا جہاں میں نے خرچ نہ کیا ہو، ہر جگہ خرچ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ضرور خرچ کیا تھا، لیکن اس لیے خرچ کیا تھا تاکہ تم کو سخی کہا جا سکے۔ وقد قیل، دنیا میں تمہاری تعریف ہو چکی، اب یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں، اور جہنم میں ڈال دیا جائے۔
یہی معاملہ ایک عالم کے ساتھ ہوگا جس نے تعریف کے لیے علم حاصل کیا اور علم کو پھیلایا. یہی معاملہ ایک شہید کے لیے ہوگا جس نے بہادری کی تعریف حاصل کرنے کے لیے مقابلہ کیا اور جام شہادت نوش کیا. نیت کا بہت بڑا دخل ہے اور طرز عمل کا بھی بہت بڑا دخل ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے. تو آج کی گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ ہم اپنے مال کا حساب کریں، زکوٰۃ ادا کریں. حساب کا لفظ آیا زبان پہ، یہ بھی عبادت کا ایک حصہ ہے. بہت سے لوگ حساب نہیں کرتے، بس لم شم زکوٰۃ نکال دیتے، سوچتے چلو کچھ زیادہ نکل جائے. نہیں بھائی، غلط ہے. ہر چیز کا حساب کیا جاتا ہے. نماز کی 4 رکعتیں تو 4 ہی پڑھنی ہے، احتیاطاً 5 نہیں پڑھ لیں گے. 3 رکعت مغرب تو 3 ہی پڑھیں گے. نہ 2 پڑھنے سے مغرب ادا ہوگی، نہ 4 پڑھنے سے مغرب ادا ہوگی. رمضان کا روزہ ہے تو صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ کا حکم ہے. چاند دیکھ کر روزہ شروع کرو، چاند دیکھ کر روزہ ختم کرو. حج کے ایام متعین ہیں. 8 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ کے درمیانی حج ادا ہوگا، نہ اس کے پہلے ادا ہوگا نہ اس کے بعد ادا ہوگا. ہر چیز کی مقدار اور اس کا وقت متعین ہے. زکوٰۃ کی مقدار متعین ہے. جیسے رکعات کو گنتے ہیں، ماہ رمضان کے روزوں کو گنتے ہیں، اسی طریقے زکوٰۃ کا بھی حساب کرنا چاہیے. یہ حساب کرنا بھی عبادت کا ایک حصہ ہے. اپنے مال کو جوڑیں، نقد کتنا ہے، مال تجارت کتنا ہے، سونا چاندی کتنا ہے، دوسروں سے وصولی کتنی کرنی ہے، تو ہماری کیپٹل ہوئی. دوسروں کی ادائیگی کتنی کرنی ہے، بقایا کتنا ادا کرنا ہے، اس کو مائنس کرنا ہے. اس کے بعد جو ہماری نیٹ مالیت بنتی ہے اس کا 40واں حصہ نکال کے زکوٰۃ ادا کرنی ہے. چاہے ساری رقم علیحدہ کر کے رکھ دے، جیسے جیسے ضرورت مند آتے رہیں گے ان پر خرچ کرتے رہیں گے، اور چاہے حساب نوٹ کر کے رکھ لیں، جتنا جتنا خرچ کرتے رہیں، تاکتے رہیں کہ اتنی زکوٰۃ ادا ہو گئی. کہنا یہ کہ زکوٰۃ کا بھی حساب ہونا چاہیے اور حساب کر کے زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے. اس کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.